کو واضح کیا تو دل میں تو آتا ہے مگر نظروں میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے مگر نظروں میں نہیں آتا بس سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے اللہ علیم بذات الصدور ذات اللہ قادر مطلق ذات کسی نے دیکھا نہیں گل بات نہیں ملاقات نہیں پڑھا لکھا بندہ ہو تو دلیلیں لائے گا ایک ان پڑھ آدمی ہے وہ کیسے سمجھے مالک کی ذات کی معرفت کیسے حاصل کریں اللہ نے چند جملوں کے اندر اس کو واضح کر دیا مالک کریم نے فرمایا اگر تم اپنے اللہ کی معرفت جاننا چاہتے ہو رب تک پہنچنا چاہتے ہو اپنے مالک کو پہچاننا چاہتے ہو یہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ کون ہے اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم بخاری کی آخری حدیث ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی دوسری جلد آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ جو اب تک نہیں بولے وہ بولے سبحان اللہ میں آپ کو اس کی فضیلت سناؤں سبحان اللہ کہ یہ سبحان اللہ اور یہ کلمات کتنے بابرکت ہیں حضور کی بارگاہ میں بندہ آیا حالات بڑے ماڑے ہیں حالات بڑے تنگ ہیں کیا کروں میرے کریم نے فرمایا یہ تسبیح پڑھا کرو سبحان اللہ کون سی تسبیح اللہ کے محبوب نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن جن کو زبان مالک نے دی ہے وہ بولیں سبحان اللہ جو دکان سے لائے ہیں وہ چپ رہے ہیں جن کو زبان اللہ نے دی ہے مالک کے لیے بول پڑے سبحان اللہ کلمتان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں دو کلمے ایسے ہیں جو مالک کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں بڑے محبوب ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں سبحان اللہ اللہ کو بڑے پسند ہیں خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ زبان سے جس وقت بھی ادا کیے جائیں بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ایک کو تھوڑا کام کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے زبان سے بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں کوئی دور لگتا ہے کوئی سپیشل طرز بنانی پڑتی ہو راگ لگانا پڑتا ہو کچھ بھی نہیں بیٹھے بیٹھے ادا کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان قیامت والے دن جب اعمال نامے میں تلیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے وہ کون سے کلمات ہیں میرے کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب سائیں لوکاں تائیں سبحان اللہ جے میں دساں عادت تیری فضل تیرے دی حد وکھاواں نالے دساں عنایت تیری سبحان اللہ ویکھ کے وسعتی کرم تیرے دی کرے کون عبادت تیری آزم دردہ گلے نہ کردہ متا گھس جائے رحمت تیری یہ اللہ کریم کی طرف سے وہ کلمات ہیں اگر غریب پڑے گا تو مالدار ہو جائے گا بیمار پڑے گا تو شفا پا جائے گا اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اس کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے لہذا ان کلمات کو جب بھی پڑھیے ہوش و حواس سے پڑھیے سبحان اللہ دل و جان
سے پڑھیے، سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کے پڑھیے، مالک کریم کے ساتھ تعلق قائم کر کے پڑھیے۔ یہ مالک کریم کا نام ہے، پڑھنے والے کو فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوں گے تو مٹ جائیں گے، غربت ہوگی تو دور ہو جائے گی، بیماریاں ہوں گی تو گھر سے رخصت ہو جائیں گی۔ لہذا ان کلمات کو ادا کرتے وقت کبھی بھی ہچکچائیے مت، کیونکہ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کون سی ذات ہے؟ مالک کریم نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا اگر تم میری ذات کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، اللہ الذی خلقکم، سبحان اللہ۔ پہلا طریقہ بتا دیا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا ہے کہاں سے آئے ہو؟ غور کرنے کی بات ہے نا، کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے بھئی آئے کہاں سے ہو؟ کس دنیا سے یہاں آج تشریف لے آئے؟ کیسے آ گئے؟ یہ شہرت کیسے مل گئی؟ عزت کیسے مل گئی؟ دولت کیسے مل گئی؟ نام کیسے بن گیا؟ یہ کون دے گیا ہے تمہیں؟ کبھی سوچا اس بات پہ غور کیا؟ تھے کون؟ تھے کہاں؟ آئے کہاں سے؟ پہنچے کہاں؟ کب اور کیسے یہاں تشریف لے آئے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ اللہ الذی خلقکم، سبحان اللہ۔ سارے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنے وجود پہ غور کرو تمہیں پتہ چل جائے گا کوئی ہے بنانے والا۔ اگر یہ اپنے رزق کے اوپر غور کرو، مالک کریم نے کیسے کیسے اسباب عطا کر دیے، یہ اللہ کریم رزق پہنچا رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں رزق اور موت بندے کے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بندہ جائے گا وہاں رزق بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، موت بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ یہ کبھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ جہاں موت آنی ہے وہاں آ کے رہے گی، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، سبحان اللہ۔ اللہ ہی تمہیں مارے گا، موت کون دے گا؟ اللہ۔ ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ یعنی چار جملوں کے اندر مالک کریم نے اپنا پورا تعارف کروا دیا۔ اگر تم پہچاننا چاہتے ہو مالک کریم وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا بھی ہے، اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ تمہیں موت بھی دے گا، مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ بھی اللہ کریم تمہیں کرے گا۔ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ دوبارہ زندہ کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ پوری زندگی کا حساب لیا جائے۔ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنیت، عن شبابه فیما ابلیت، عن ماله فیما من این اکتسبه، عن ماله فیما انفقته، عن علمه۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں سے کسی بندے کو بھی قیامت والے دن اپنے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک یہ 5 سوال قیامت والے دن اللہ کریم کی بارگاہ سے نہ کر لیے جائیں، نہ پوچھ لیے جائیں، بندہ امیر ہے یا غریب، بندہ چھوٹا ہے یا بڑا، گناہگار ہے یا نیکوکار، اس سے قیامت والے دن یہ سوال مالک کریم ضرور کرے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا پوری عمر کا حساب دو۔ کیا کرو؟ پوری عمر کا حساب دو۔ ہر تاجر اپنے سال کا آڈٹ کرتا ہے، آخری مہینے کے اندر روز کا آڈٹ، ہفتے کا آڈٹ، مہینے کا آڈٹ، اور پھر سال کا حساب کتاب کرنا ہے۔ بھائی میں نے پورا سال نفع کیا ہے یا گھاٹا کیا ہے؟ اگر دنیاوی معاملات میں ہم حساب لگا سکتے ہیں تو کیا دینی میں نہیں لگا سکتے؟
کبھی ڈائری پہ لکھ کے رکھے نا بھائی پورے سال میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، پھر اسی 31 دسمبر کو دیکھیں پورے سال میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، سال میں نے کتنا قرآن مجید کو پڑھا ہے۔ کبھی اس کا آڈٹ کریں تو صحیح معنوں میں ہماری زندگی بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم دکان کا حساب رکھتے ہیں اور یہ والا حساب، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ نہیں اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا عمر کے بارے میں؟ بچپن سے لے کر آخری سانس تک، پہلے سانس سے آخری سانس تک یہ بتا کہ زندگی کیسے گزاری ہے، جوانی کیسے گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا۔ سبحان اللہ۔ سوچیے، رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کہاں سے لیا ہے، مال کہاں سے کمایا، آگے ہے مال کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ لگایا، چوروں اپنا جو کما کے رکھا تھا اس کو لگا کہاں دیا ہے۔ اور آخری سوال دین کا علم کتنا پڑھا ہے، جو پڑھا تھا اس پہ عمل بھی کیا ہے یا صرف سناتے ہی رہے ہو۔ یہ قیامت والے دن اس وقت تک پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں، اور حضور نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو پہلے الفاظ ہے واللہ، اللہ کی قسم، حضور نے قسم اٹھا کے اس حدیث کو بیان کیا۔ تو لہذا میرے بھائی اللہ کریم کی پہچان رکھنی ہے تو قیامت والے دن اللہ زندہ کرے گا، کس لیے حساب لے لو، ہم سے حساب لیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو سارے کام تم کر سکتے تھے، ہماری رضا کے لیے کیا کیا ہے، ہمارے دین کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کون سا اقدام ہم نے اٹھایا، مالک کریم کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے۔ لہذا اللہ نے یہاں اپنی پہچان کرائی ہے اور اپنے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے بتایا یہ انسان کی دنیا میں آنے کا پہلا سبب تخلیق الہی، دوسرا سبب ظاہری سبب جو ہے وہ والدین ہے۔ اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کی بات کی ہے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پوری تمہید آئی آپ کی سمجھ میں کہ اللہ نے جہاں یہ ذکر کیا، جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں سے ایک آیت پھر یہ بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہمارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ جو کہ میرا ٹاپک تھا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم رب سے ہی غافل ہیں۔ عشاء کی نماز میں شاید اتنے بندے نہ ہوں، مغرب پہ شاید اتنے نہ ہوں، فجر پہ بھی شاید اتنے نہ ہوں۔ جو ہماری اوپر لازم اور ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم پیچھے رکھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا پہلا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جن کو نام آتا ہے بول دیں، اللہ کے ساتھ۔ پہلا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کریم نے ہمیں بنایا ہے، رب کریم نے ہمیں وجود دیا ہے، اور دنیا میں آنے کا ظاہری سبب والدین۔ والدین کا یہ مقام بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں آ کے بتایا، اسی دین متین نے ہمیں آ کے بتایا، اسی دین اسلام نے ہمیں آ کے بتایا۔ جب تک میرے آقا کریم نہیں آئے، دین اسلام کا پیغام نہیں آیا، اس وقت تو والدین کو یوں منڈیوں میں بیچا جاتا ہے جس طرح بھیڑ بکریاں بیچ جاتے ہیں۔ آج کوئی بندہ گھر سے جانور اٹھائے، جا کے منڈی میں لے جائے، جناب میری بکری اتنے کی، گائے اتنی تھی، بیل اتنے کا، قیمت لگائے، منڈی کے اندر مول لگائے، چند ہزار روپے لے گھر واپس لوٹے، خوشی خوشی آ جائے، میرے چند ہفتے گزر جائیں گے، میں اپنے گھر کا جانور بیچ آیا ہوں۔ میرے آقا کریم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، دین اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچنے سے پہلے، والدین کو اسی طرح منڈیوں میں لے جایا جاتا، اور منڈیوں میں لے جا کے ان کو وہاں پہ بیچا جاتا، ان کے مول لگائے جاتے، ان کی قیمتیں لگائی جاتی، دنیا اپنے والدین کے بارے میں بتاتی۔ پھرتیلا نوکر چاہیے، تیزی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ چاہیے، بہت مستعد ملازم چاہیے، میرا والد لے جاؤ۔
سبحان اللہ کا موقع نہیں ہے. یہ وہ ٹائم تھا جب ماں باپ منڈیوں کی چیز تھے. پھر اس دین نے آ کے بتایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مقام بتایا اور والدین کے مقام کو اتنا بلند کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی حضرت اسماء بنت ابی بکر, بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابیہ ہجرت کر کے مدینے میں آئی. جس وقت یہ مدینے میں پہنچی, ان کی کافرہ والدین کو ملنے کے لیے مدینے میں آئی. وہ جب کافرہ ماں کو ملنے کے لیے آئی, حضرت اسماء اس فکر کے اندر پہنچ گئی, اب ماں میری ایمان والی نہیں ہے, ماں کافرہ ہے, غیر مسلمہ ہے, نہ اللہ کو مانتی ہے نہ اللہ کے رسول کو مانتی ہے. ماں کے ساتھ میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت اسماء نے اپنی ماں کے ساتھ گل بات کرنے سے پہلے سیدھی آئی حضور کے دربار میں, یا رسول اللہ پہلے مسئلہ بتائیے تاکہ میں عمل کروں. سبحان اللہ. کیا کروں؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب وہ مسئلہ بتاؤ جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایسا مسئلہ جو ہم نے کیا ہے نا, کوئی اس کی شک نکال دو. ہم یہ نہیں چاہتے بھئی کام ایسا ہو جائے کہ ہم دین کے تابع ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے دین ہمارے تابع ہو جائے, معاملات ایسے چلیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر, یا رسول اللہ اب ماں ہے کافرہ, تو میں تو وہ کام کروں گی جو آپ فرمائیں گے. سبحان اللہ. ہمارے علاقے میں نا ایک رولا بنا, حضرت کے ساتھ بات جو ہے نا وہ کہیں بالکل ہی فٹ ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کو بتایا ہوگا. میں اپنے علاقے کی بات کرنے لگا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ بنا, جنازے کی بات دعا کریں نہ کریں, کریں نہ کریں. میں نے کہا دعا کرنے نہ کرنے کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے ضد بنا رکھی ہے. اللہ سے مانگنے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں. بھئی آپ اللہ سے مانگیں, کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے آپ نہ مانگیں؟ اللہ سے مانگنا ہے نا. کہ میں نے کہا جو بندے آپ کو کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے, تو جس وقت آپ شادیاں کرتے ہیں, کنجر بلاتے ہیں, نوٹ پھینکتے ہیں اور جناب ڈانس کرنے والوں کے اوپر نوٹ پھینکتے ہیں, اس وقت بھی کسی مولوی نے آپ کو کہا ہے کہ ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس وقت بھی کوئی مولوی بولا ہے اور کسی نے آگے یہ بتایا ہے کہ جناب جس طرح جنازے کے بعد کی کوئی حدیث نہیں, حالانکہ ہے جنازے کے بعد دعا بالکل کلیئر ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہے جنازے کے بعد دعا, کوئی حدیث نہیں ہے, سرکار نے نہیں مانگی, تو میں نے کہا یہ جو آپ کے گھر کھاتوں میں یہ ناچ گانے اور یہ کنجروں کے اوپر نوٹ پھینکنا اور 4 دن یہ سلسلہ چلاتے رہنا, تو یہ کسی حدیث میں آیا ہے تب آپ ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ صرف نکاح سنت ہے, 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو, حکمار متعین کر دیا جائے, کہانی مکمل ہو جاتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل کہاں راضی رہتا ہے, ہم کہاں خوش رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. جب تو دین کو ہم نے جب پرائرٹی نہیں دی, پرائرٹی اپنی خواہشات کو دے رکھی ہے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ سیانہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا سب سے سیانہ بندہ وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچانے اور ایسے کام کرے کہ مرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جائے, اس کے کام آئے. سبحان اللہ. بے وقوف کون ہے؟ فرمایا بے وقوف بندہ وہ ہے جو کام اپنی مرضی سے کرتا ہے اور تمنا یہ کرتا ہے کہ میں ایسی بخشا جاؤں گا, یعنی اپنی خواہشات پہ چل کے پھر اللہ سے یہ توقع لگائے کہ مرضی میں اپنی پہ چلوں اور پھر میں بخشا جاؤں. لہذا دین مدین کے جب تک ہم تابع نہیں آئیں گے. حضرت اسماء نے سوال کیا ماں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میرے کریم نے اس معاشرے میں یہ نہیں فرمایا تیری ماں کافرہ ہے لہذا گھر میں داخل نہیں ہونے دینا, بات نہیں کرنا, یہ نہیں کہا. میرے کریم نے فرمایا بے شک تیری ماں کافرہ ہے, غیر مسلمہ ہے,
چونکہ تیری ماں ہے لہذا تو اس کے ساتھ احسان کر، سبحان اللہ، تو اس کے ساتھ بھلائی کر۔ آج ہمارے معاشرے میں بندہ چند جماعتیں پڑھ جائے کہتا ہے باپ کا عقل ہی کام نہیں کرتا، میں زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوں، زیادہ سیانا ہوں، باپ کو معاشرے کی سمجھ ہی نہیں ہے، ماں کو معاشرے کی سمجھ ہی نہیں ہے، لہذا میں زیادہ عقل مند ہوں۔ اگر ماں باپ میری بات کو مانے تو میں ان کے ساتھ چل پاؤں گا، اگر نہیں مانیں گے تو نہیں چلوں گا۔ میرے بھائی دین مدین کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مطلق چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ سبحان اللہ، والدین نیک ہیں یا گناہگار ہیں، خطاکار ہیں یا سیاکار ہیں، جو بھی ان کی زندگی ہے وہ ان کا معاملہ ہے۔ اولاد کے لیے والدین جنت بھی ہے، اولاد کے لیے والدین دوزخ بھی ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو میری زندگی کے اندر برکت آ جائے، میرے رزق کے اندر برکت آ جائے، دو چیزیں، ایک زندگی میں ایک رزق میں، فرمایا والدین سے بھلائی کرو۔ سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو، احسان کرو۔ میں ایک دفعہ جنازہ پڑھا رہا تھا، یہی بات کی، والدین کے ساتھ بھلائی کی، ایک بابا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جو بیٹا اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ایسی اولادیں بھی ہیں کہ جو والدین کو گھروں میں ٹکنے بھی نہیں دیتے، ملازم جتنی بھی حیثیت نہیں دیتے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا پہلی تو بات ہے کہ یہ رد عمل ہی نہ ہو، یہ رد عمل ہی نہ ہو۔ کیا پتا بابا جان یہ غلطی آپ سے سرزد ہو چکی ہو، کیونکہ میرے کریم نے فرمایا اللہ غفور رحیم ہے، بندے کے ہر گناہ معاف کر دے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کا نتیجہ بندہ زندگی میں دیکھ کے جاتا ہے۔ یعنی جیسا طریقہ اور جیسا عمل اولاد اپنے والدین کے ساتھ کرے گی، اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر کوئی اولاد آج یہ سمجھتی ہے کہ اماں جان آپ کی دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابا جان آپ کی دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ ذہنی طور پہ تیار رہے اس کی اولاد کے پاس اس کی دوائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ امی اور ابے کے پاس بیٹھنے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ یہ بھی لکھ لے کہ اس کی اولاد کے پاس بھی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ والدین ایسی نعمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، مقبول حج کا، بار بار دیکھو تو اپنی ثواب۔ مشکات کی حدیث ہے، میرے کریم نے فرمایا جو اولاد ہر جمعہ یا جمعہ رات کو اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر جاتی ہے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہفتے میں ایک بار اگر اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دے، سبحان اللہ، قبر پہ جائے، اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر ہفتے میں ایک بار ماں باپ کی قبر پہ جانے والے کی بخشش ہو جاتی ہے تو روزانہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کیا پاتا ہوگا؟ سبحان اللہ، روزانہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبانے والے کو کیا ملتا ہوگا؟ روزانہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے پیچھے بولنے والوں کو کیا ملتا ہوگا؟ اپنے والدین کی خدمت گزاری کرنے والوں کو کیا انعامات ملتے ہوں گے؟ لہذا جن کے زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ کریم نے عروج و زوال کی داستانیں یہی رقم کر رکھی ہے۔ اگر آج اولاد چاہتی ہے مجھے عروج مل جائے، اسے چاہیے اپنے سر کو والدین کے سامنے جھکا دے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے، ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ یاد رکھیں جو اولاد اپنے سر اپنے والدین کے آگے جھکا دیتی ہے
دنیا کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جو لوگ ہیں نا جن کے سر اپنے والدین کے سامنے اٹھے رہتے ہیں یا اکڑے رہتے ہیں پھر دنیا کے سامنے انہیں جھکانے پڑتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق. والدین کے ساتھ کی گئی بھلائی، دنیا کی بھی کمائی آخرت کی بھی کمائی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. سبحان اللہ. فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. کون سا موقع؟ اما یبلغن، اگر ان میں سے کوئی پہنچ جائے عندک الکبر، بڑھاپے کو، والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے. سپیشلی اس پوزیشن کو کیوں بیان کیا گیا؟ جوانی کے حالات کو بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ مفسرین کرام نے یہاں پہ باقاعدہ بیان فرمایا جوانی میں جب والدین کے اندر طاقت ہوتی ہے، روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، کماتے ہیں تو اولاد کو غرض ہوتی ہے، اولاد سمجھتی ہے میں والدین کی محتاج ہوں، لہذا اولاد اس وقت تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے. موقع وہ آتا ہے جس وقت انسان بوڑھا ہو جائے، اس کی کمائی کے اسباب مسدود ہو جائیں، اس کی جیب خالی ہو جائے، اس عالم کے اندر اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے والدین کو. لہذا اللہ کریم نے انہی حالات کو بیان فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اس عالم میں تمہارے اوپر ضروری کیا ہے؟ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. سبحان اللہ. احدہما، ایک ہو، او کلاہما، اگر بات کرنے کا موقع آ جائے فلا تقل لہما اف. اف بھی تو ہم نہیں کر مطلب ہے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر ماں باپ اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ چارپائی پہ آ گئے، ان کا پیشاب پاخانہ چارپائی پہ ہو رہا ہے اور اولاد کو سنبھالنے کا یہ موقع مل رہا ہے، تو پہلی بات ہے اولاد اس کو سعادت مندی سمجھے. بس دو بندوں کی سمجھ میں آئی ہے بات. سبحان اللہ. آپ کی ساری حسرتیں میرے بھائی پوری کریں گے، یہ چند باتیں سن لیں. اگر والدین کا پیشاب پاخانہ چارپائی پہ آ رہا ہے تو ان کی خدمت کرنا اولاد سعادت مندی سمجھے. اور مفسرین کرام نے فرمایا اس عالم میں اولاد اپنے ناک کے اوپر کپڑا نہ رکھے. اللہ. کیا نہ کرے؟ کپڑا نہ رکھے. وجہ بیان کی ہے. فرمایا اگر ناک کے اوپر کپڑا رکھا تو ماں باپ کے دل کے اوپر وزن جائے گا کہ میں اب اس حالت میں ہو گیا ہوں کہ میری اولاد مجھ سے منہ موڑ رہی ہے اور اسے تکلیف پہنچ رہی ہے. لہذا مفسرین کرام فرماتے ہیں اس عالم میں اولاد اپنے ناک کے اوپر کپڑا نہ رکھے. کیوں جی؟ جس وقت وہ چھوٹا تھا وہ پیشاب کا خانہ کپڑوں میں کر دیتا تھا، ماں صاف کرتی تھی، ماں نے کبھی یہ نخرہ نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. فلا تقل لہما اف، زبان سے اف بھی نہ کر. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے. بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ وقل لہما قولا کریما. سبحان اللہ. جب بات کرنی ہے ان کے ساتھ بات کرو تو انتہائی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے رحمت کے پر بچھا دو، عاجزی کا پیکر بن جاؤ. ان کے ساتھ مٹے مٹے جھکے رہو. ان کے سامنے اکڑ خانی نہیں دکھانی، پیسے کا روب نہیں دکھانا، عہدے کا روب نہیں دکھانا، کرسی کا روب نہیں دکھانا، کسی شے کا روب والدین کے سامنے نہیں دکھانا. کیوں کہ والدین ہی ہیں جن کی وجہ سے آج تم یہاں پہنچے ہو.
بے شک اور آگے کیا کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حق ادا ہو گئے. یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تم نے یہ سارے کام کرنے حق ادا ہو گئے. فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سبحان اللہ. یہ سارے کام تم نے کیے لیکن تیری انسانی کمزوریاں پھر بھی آڑے آئیں گی. لہذا عاجزی کا پیکر بن کے اس سارے معاملے کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے. مالک میں انسان ہوں, میری طرف سے خدمت میں کمزوریاں رہ گئی ہوں گی, تو مہربانی فرما, میرے والدین کے اوپر رحم فرما, میرے والدین کے اوپر کرم نوازی فرما, ان کے اوپر رحم فرما. اگر زندہ ہیں تو تب بھی ان کے لیے دعا کر, دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی ان کے لیے دعا کر. ان کی بخشش اللہ کریم کی بارگاہ سے مانگتا رہے. یہ جو اولاد عین جنازے کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی ہے میرے باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی, میری ماں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگنی, وہ پہلے تو اسی آیت کے خلاف چلے جاتے ہیں, کیونکہ مالک تو کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے یہ سوال کرو اور اللہ کی بارگاہ سے مانگو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میری ماں پہ بھی رحم کر, میرے باپ پہ بھی رحم کر, کیونکہ میں چھوٹا تھا میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا, آج تو ان کی اوپر رحم فرما. یہ والدین کے حقوق ہیں جو انسان زندگی میں اپناتا ہے, لیکن ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جس وقت کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے کیا والدین کے حق ختم ہو جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, ماں باپ دنیا سے چلے جائیں ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے بلکہ اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں. چند حقوق میرے کریم نے بیان فرمایا الصلاۃ علیہما واستغفار لہما وانفاذ عہدہما واکرام صدیقہما. میرے کریم نے فرمایا جس وقت تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, وہ فوت ہو جائیں, جب تک اولاد زندہ ہے اولاد کے ذمہ باقی ہیں یہ کام کرے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ مر گئے تو کہانی ختم ہو گئی, آپ کا رشتہ ہی ختم ہو گیا. یہ کون سی برسی ہے جی؟ دوسری, تیسری, چوتھی؟ یہ چھٹی برسی. چھٹی برسی ہے جی والد صاحب کی. یہ والد کا حق ہے, یہ اولاد کے اوپر والد کا حق ہے, اور اولاد اس کو پورا کرے. اور کب تک پورا کرے؟ جب تک زندہ ہے. پہلا حق والدین کا جو اولاد کے ذمہ باقی رہتا ہے, میرے کریم نے فرمایا الصلاۃ علیہما, ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھے. کیا کرے؟ جو نیت ہی وہاں کھڑے ہو کے سنتے ہو, وہ جو دوسرے کے والدین کے اوپر جنازہ نہیں پڑھتے وہ اپنے کے وقت یاد کر لیں گے. جب دوسرے کے ماں باپ مرے اور صرف فوٹو سیشن ہم کر کے واپس آ جائیں, بھائی ٹھیک ہے انہیں پتہ چل گیا فلاں کی فوتگی میں یہ حضرت آئے تھے, تو جب ان کے اپنے والدین دنیا سے جائیں گے تو اس دن ان کو جنازہ یاد ہو جائے گا. تو لہذا اپنے والدین کا حق ادا کرنا ہے تو پھر نماز جنازہ یاد کرنی پڑے گا. فاستغفار لہما, حضور نے فرمایا دوسرا حق ہے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہنا. قرآن کہتا ہے رب ارحمہما, حدیث کہتی ہے استغفار لہما, اولاد کہتی ہے نہیں مانگنی. تیسرا حق وانفاذ عہدہما, ماں باپ جو بھی وعدہ کر کے گئے ہیں اولاد کے ذمہ باقی ہے, ماں باپ کے کی ہوئی وعدے اولاد پورے کرے. وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا, چوتھی بات میرے کریم نے فرمایا باپ کے دوست, ماں کی سہیلیاں, جو ان کا تعلق ان کی زندگی میں رہا, اولاد کے ذمہ یہ حق باقی ہے کہ جس طرح محبت, تعظیم اور توقیر اور پیار کا رشتہ والدین کا ان کے ساتھ تھا, اولاد اس رشتے کو قائم رکھے. سبحان اللہ. تو لہذا ماں باپ کوئی ایسی شے نہیں ہے بھائی مر گئے تو کہانی ختم ہو گئی. مرنے کے بعد جب تک اولاد زندہ ہے اولاد کے ذمہ یہ حقوق باقی ہے. لہذا ماں باپ کے ساتھ یہ بھلائی کرتے رہنا اور ان کو یاد کرتے رہنا, یہ ان کا حق ہے جو فیض صاحب نے ادا کیا. اللہ کریم تا آیات ان کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کو زندہ ہے ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جن کے چلے گئے ہیں وہ ماں باپ کی قبر پہ جمعرات جمعے کو جایا کریں, ان کے قبر پہ ہو کے آیا کریں, ان کے لیے استغفار کیا کریں, ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں. کیوں کہ ان کی قبر پہ جا کے بخشش کی دعا مانگنے سے انسان کی آخری بخشش ہو جاتی ہے.
اور دوسری بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ان کے والد کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ اللہ اسے حافظ قرآن سے عالم بعمل بنائے اور ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور رب کریم اپنے دین کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔